تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ مادہ ہے کیا، ایران کا کیا رد عمل ہے اس پہ، اسرائیل اور انڈیا کا کیا رد عمل ہے، یو اے، بحرین اور کویت جو کہ گلف کے بڑے اہم کنٹریز ہیں، ان کے اندر اس مادے کو لے کر کیا جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں۔ السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 7 اگست 2026 کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مکہ میں ایک مادہ پہ سائن کی ہیں جس کا نام مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ رکھا گیا ہے، اور یہ جو مادہ ہے یہ بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں ایک سٹیپ لیا گیا ہے ان تینوں ملکوں کی طرف سے، جس نے بہت سے دنیا کے ممالک کے کیپٹلز میں تھرتھلی مچا دی ہے، خاص طور پر انڈیا، اسرائیل اور یو اے میں بھی کسی حد تک، بحرین، کویت اور ایران میں بھی اس کو لے کر بہت سی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ آپ بہت سے جو آراء ہیں، اوپینینز ہیں اس مادے پر سن رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی بہت سے کمنٹیٹرز اس پہ بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ مادہ ہے کیا، ایران کا کیا رد عمل ہے اس پہ، اسرائیل اور انڈیا کا کیا رد عمل ہے، یو اے، بحرین اور کویت جو کہ گلف کے بڑے اہم کنٹریز ہیں، ان کے اندر اس مادے کو لے کر کیا جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے یہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اٹس ناٹ ایگریمنٹ ویئر دیز کنٹریز آر گوئنگ ٹو اٹیک سم ادر اور تھرڈ کنٹریز۔ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جی یہ کنٹریز کسی پر حملہ کریں گی اکٹھے مل کر، بلکہ یہ جو مادہ ہے یہ بیسیکلی ڈیفنس کا مادہ ہے۔ اگر ان تینوں ملکوں پر کوئی فورس کنٹری حملہ کرتا ہے تو یہ تینوں مل کر اس کا جواب دیں گے۔ تو یہی ایک کلاس اس مادے کی سامنے آئی ہے، باقی اس کی جتنی ڈیٹیلز ہیں، موڈیلٹیز ہیں، تفصیلات ہیں، وہ ساری راز میں ہیں، وہ کسی بھی ملک نے ابھی تک شیئر نہیں کی کہ اصل میں یہ کون سی اس میں جو شقیں ہیں، جو آرٹیکلز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ مادہ کولیکٹیو ڈیفنس ہے تینوں ملکوں کا، اور اس کے بارے میں ایک ٹویٹ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیلز تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مادہ ہے یہ ڈیفنس کوآپریشن ہے تینوں ملکوں کے درمیان، جو ڈیفنس انڈسٹری ہے ان تینوں ملکوں کے درمیان، اس کو اس مادے سے فائدہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ترکش ڈیفنس انڈسٹری بہت ترقی یافتہ ڈیفنس انڈسٹری ہے، اور یہ ناٹو کا سیکنڈ لارجسٹ جو ملٹری پاور ہے ترکی، تو وہ اپنی جو ڈیفنس پاور کو یوز کرے گا۔ اسی طرح سعودی عرب ہے، وہ تیل کے حوالے سے مالا مال کنٹری ہے، وہ خربوں ٹریلین ڈالرز کا مالک ہے، اور لوکیشن بھی بڑی اچھی ہے اس کی۔ اسی طرح پاکستان ہے، پاکستان کی اپنی خصوصیات ہیں، ملٹری ہے، نیوکلیر پاور ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ڈیفنس کے ریلیٹڈ چیزیں، جو سیکیورٹی کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ اس مادے کی وجہ سے ان ملکوں میں مضبوط ہوں گی۔ اور دوسری بات جو انہوں نے شیئر کی کہ یہ مادہ ٹیررزم کے خلاف ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بھی ٹیررزم کے مسئلے سے گزر رہا ہے، سعودی عرب میں بھی ٹیررزم کے ایشوز ہیں، اور ترکی میں بھی ٹیررزم کے ایشو ہیں، اور ویسٹ ایشیا کے اندر جو اسرائیل ہے وہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، وہ ٹیررزم کو پھیلا رہا ہے، تو یہ بیسیکلی ٹیررزم کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہ کسی بھی خطے کے کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے، یعنی تھرڈ کنٹری کے خلاف نہیں ہے یہ، بلکہ اوپن ہے یہ مادہ۔ اس میں جو خطے کے ایسے ممالک جو امن پسند ہیں، جو خطے میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس مادے کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی مادہ نہیں ہے، یہ پیورلی ڈیفنس ریلیٹڈ، سیکیورٹی ریلیٹڈ یہ مادہ ہے۔ پاکستان کا آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ ایک مادہ تھا پہلے جو پچھلے سال ہوا، تو اس کے اوپر یہ بھی ایک مادہ کر دیا گیا۔ تو دوسری بات جو میں اس ویڈیو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایران کا کیا رد عمل ہے۔ تو ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جب یہ مادہ سائن کیا گیا، ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ بھی کی، اسی دن انہوں نے ٹویٹ شام کو کر دی کہ جی ایرانی جو ملٹری پاور ہے اس نے اپنی جو
حقیقت ہے اپنی پاور وہ منوا لی ہے دنیا کی سب سے مضبوط ملٹری کے ساتھ لڑ کے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایران جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ خطے کے جتنے ممالک ہیں انہیں اپنی سیکورٹی کی خود سے ذمہ داری لینی چاہیے. اور یہ جو وقت ہے جو جس وقت سے خطہ گزر رہا ہے یہ سب سے سوٹیبل وقت ہے کہ سارے ملک اکٹھے ہوں اور اپنی سیکورٹی کی ذمہ داری خود لیں اور ٹرو بدرہڈ کو جو بھائی چارہ ہے اس کا مظاہرہ کرے. تو ایران کا جو آفیشیل موقف ہے وہ سامنے آ گیا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے خلاف ہے یہ مادہ. پاکستان کے اندر بھی بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایران کے خلاف مادہ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایران کے خلاف نہیں ہے. ایران کے اندر ایک طبقہ موجود ہے جو اس کی حمایت کر رہا ہے، اگرچہ کہ کچھ طبقے ہیں ایسے بھی جو سمجھتے ہیں کہ یہ مادہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے ایران کا موقف ہے کہ جس ملک سے ان پہ حملہ ہوگا، جیسے امریکہ کر رہا ہے، جو بیسز ہیں سعودی عرب میں بھی موجود ہیں، یو اے میں بھی موجود ہیں، قطر میں بھی موجود ہیں، 19 بیسز ہیں گلف کے اندر امریکہ کی. تو اس نے ان بیسز کو یوز کیا ہے اور ایران پہ حملہ کیا، اور ایران نے ان بیسز پہ پھر اٹیک کیے ہیں، جس سے پورے خطے کی جو سیکیورٹی ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہے، وہ بڑی لڑکھڑا گئی ہے. تو کچھ جو پھر ایران کے اندر کچھ طبقے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی یہ سعودی عرب کو بچانے کے لیے یہ مدعا کیا گیا ہے. سعودی عرب اس کو اپنے جو بچاؤ اپنی سیکورٹی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنی جو پالیسیز ہیں ایران کے ریلیٹڈ وہ اپنی چینج کرے. تو ایسا بھی ایک رائے دی جاتی ہے. لیکن آپ نے جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں ان کے بھی بیان سنے ہوں گے، انہوں نے بارہا کہا ہے کہ جی کلیکٹیو سیکیورٹی ہمیں کرنی چاہیے. اس خطے کی جو سیکیورٹی ہے وہ خطے کے جو اندر جو موجود ممالک ہیں انہیں کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. اور یہ سارے ممالک جتنے بھی اس مادے میں ہیں وہ سارے خطے کے ہی ممالک ہیں. تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں یہ ایران کے جو مفاد ہیں ان کے مطابق بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایران اس جو مادہ اس کے اندر آ جائے. تو اب بات کرتے ہیں جو تھرڈ پہلو تھا اسرائیل اور انڈیا میں. اسرائیل اور انڈیا میں اس سے سنی اتحاد کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا دونوں اتحادی ہیں. تو دونوں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک سنی ایکسس جو اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، انڈیا سمجھ رہا ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف استعمال ہوگا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے ایشوز چل رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل ہے تو اسرائیل بھی سمجھتا ہے کہ یہ پہلے ایک شیعہ اتحاد تھا جو قائم کیا تھا ایران نے ویسٹ ایشیا کے اندر، جیسے اس کی جو پراکسیز تھیں، جو حزب اللہ تھی، حوثی تھے. تو اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کو مار دیا ہے، ان کو نقصان پہنچا دیا ہے حماس کو، تو اب یہ ہمارے خلاف نہیں اٹھیں گے. تو اب اسرائیل ترکی پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ ترکی یہ سنی اتحاد ہمارے خلاف قائم کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف. اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ اب جو ایران کے بعد اگلا دشمن ہے وہ ترکی ہے، اور ترکیہ جو ہے وہ اس مادے کے پیچھے ہے، اور وہ اس لیے ہمارے خلاف اسرائیل کو سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف یہ سارا اتحاد قائم کر رہا ہے. تو یہ تو بڑی صاف واضح بات ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اگر اسرائیل خطے کی جو سیکورٹی ہے اس کو چھیڑے گا، اس کو کمزور کرے گا، جو کر بھی رہا ہے، تو اس کو روکنا تو ہے کسی نے. تو یہی ممالک پھر جو 3-4 ممالک ہیں مسلمان، پاکستان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ترکی ہو گیا، ہو سکتا ہے ایجپٹ بھی اس میں شامل ہو جائے. تو یہی ممالک پھر اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے خطے کے اندر اس کو روکیں گے، کیونکہ امریکہ تو شاید اس خطے سے جا رہا ہے. ایران کی یہ بہت بڑی ایران نے کہہ لیں کہ ایک شرط رکھی ہوئی ہے صلح کے لیے کہ امریکہ کو یہ خطہ چھوڑنا پڑے گا. تو امریکہ تو شاید جا رہا ہے، تو اس کے بعد اس خطے کی جو سیکیورٹی کی جو معاملات ہیں وہ یہی اسی مادے کے اندر جو موجود ممالک ہیں وہی اس کو سر انجام دیں گے. تو انڈیا کی رہی بات، تو انڈیا اس کو پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہے. وہی ان کا جو وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے وہ وہی چل رہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ کیونکہ سنی ملک ہے، سعودی عرب بھی سنی ملک ہے، ترکی بھی سنی ملک ہے، تو یہ ایک سنی اتحاد قائم ہوا ہے. تو وہ ایسی باتیں کر کے اسلام کے اندر، مسلم دنیا کے اندر جو شیعہ سنی کے جو کلیشز ہیں، جو ڈیوائڈ ہے، اس کو وہ مزید جو ہے وہ
گہرا کرنا چاہتا ہے، تو وہ پاکستان کے خلاف اپنی جو غصہ ہے ان کا جو حسمیت انہیں سہنی پڑی 2025 مئی کے اندر آپریشن سندور کر کے، تو جو ان کو مار پڑی پاکستان کی طرف سے، تو وہ کینہ وہ غصہ ان کے اندر موجود ہے، اور وہ اسی سینس میں اس کو سارے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی سینر، کچھ آوازیں ہیں جو سینر، جو سمجھدار ہیں، جو عقل مند ہیں، وہ اٹھ رہی ہیں وہاں پہ، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ مادہ کیوں ہے، یہ سیکورٹی کا مادہ کیوں ہے، پاکستان کو اتنی زیادہ جو اہمیت ہے اس پورے خطے کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر کیوں ملی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کی جو کارکردگی مئی 2025 میں رہی پاکستان فوج کی، یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی کارکردگی اس سے مختلف ہوتی تو پاکستان نے کہیں بھی اس صورتحال میں کہیں بھی موجود نہیں تھا ہونا۔ تو یہ جو مئی 2025 میں پاکستان آرمی کی شاندار پروگرس رہی، اس کی بیس پر پاکستان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر، سیکیورٹی گارنٹر کے طور پر مشرق وسطیٰ میں دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان اپنا یہ جو رول ہے مشرق وسطیٰ میں وہ ادا کرے گا۔ تو انڈیا کو یہ مادہ جو ہے بالکل اپنے خلاف ان کو لگ رہا ہے، اور وہ اپنے اس بغض میں، اپنے غصے میں، اپنے کینے میں بہت سی جو فضول باتیں وہ بھی پاکستان کے خلاف، ترکی کے خلاف، سعودی عرب کے خلاف نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کی انڈیا اور سعودی عرب کی تقریباً $49 بلین کی تجارت ہے، تو سعودی عرب کے خلاف نہیں باتیں کر رہے۔ پاکستان اور ترکیہ کو انہوں نے اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح خطے کے اندر موجود ممالک ہیں دبئی، بحرین، جیسے UAE اور کویت، قطر جو ہے وہ بھی شاید اس مادے کے اندر آ جائے۔ یہ جو 3 ممالک ہیں ان کے اندر رائے یہ ہے کہ جی گلف گلف ریجن کے کوئی مادہ ہونا چاہیے تھا، جو ملٹری پاور، کوئی ملٹری یا جو بھی سیاسی مادہ ہے ودن ریجن آف گلف ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ گلف میں 4-5-6 ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے عمان ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے۔ تو یہ UAE، بحرین اور کویت کا یہ خیال ہے کہ ودن گلف ہی کوئی جو ہے وہ مادہ ہونا چاہیے تھا، تو وہ اس کے کوئی اتنی اس کو پازیٹیولی نہیں دیکھ رہے۔ کل میں کچھ بیان پڑھ رہا تھا جو UAE کے جرنلسٹ ہیں، ان کے خیال میں جن ممالک کو اس مادے میں شامل کیا سعودی عرب نے، ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کو پاکستان کی یا ترکی کی کریڈیبلٹی نظر نہیں آ رہی، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان یا ترکی جو تھریٹ ہے وہ تھریٹ سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے گلف کے اندر کہ جو سعودی عرب کے لیے تھریٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ، وہ اس کے اپنے ڈیفائنڈ شدہ ہیں۔ UAE نے اپنے خود سے تھریٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں، اور پھر ان تھریٹس کو کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی سعودی عرب کی اپنی ہیں، UAE کی اپنی ہیں۔ تو یہ انٹرنل جو گلف میں ایک بریچ ہے ان ملکوں کے درمیان، وہ بھی جو UAE ہے، یہ جو بحرین ہے یا کویت ہے، جو ان کی جو سینس ہے، ان کی جو وہ جس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس مادے کو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو حالانکہ کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پاکستان آرمی ایون کہ نومبر 2025 میں US سینٹ کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی، اور اس سینٹ رپورٹ کے اندر امریکن جو انالیسز ہے، جو وار ہوئی تھی پاکستان انڈیا کی مئی 2025 میں، اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ اوپینین دی گئی، اور اس میں لکھا گیا کہ پاکستان آرمی کی پرفارمنس بہت زیادہ بہتر تھی۔ تو کریڈیبلٹی تو پاکستان کی ہے، کنونشنل کریڈیبلٹی پوری دنیا پاکستان جو آرمی ہے اس کی مان رہی ہے۔ تو اب یہ UAE کی اس کو کیا دیکھتا ہے؟ UAE نے کیونکہ اپنا جو اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح سعودی عرب اپنا انڈیا کے ساتھ بھی UAE کے بڑے مضبوط تعلقات ہیں، تو UAE اب کس طرح آگے اس سلسلے کو لے کے چلے گا یہ تو انہیں کو زیادہ بیٹر پتا ہوگا، لیکن یہ وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے، UAE کو اتنا پازیٹیو نہیں ہے اس مادے کو لے کر۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی جی پاکستان کے اندر۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ مادہ پاکستان کو کیا دے گا؟ تو پاکستان کو کیا دے گا؟ پاکستان جو آرمی، جو پاکستان کی انڈسٹری ہے، ڈیفینس انڈسٹری ہے، اس کو بوسٹ اپ ملے گا۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مئی میں پاکستان نے جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان فوج نے بہت اچھا جواب دیا، اور اس جواب کو دینے میں ترکی نے پاکستان کی بہت سپورٹ کی تھی، چائنا نے بھی کی تھی اور ترکی نے بھی سپورٹ کی تھی۔ تو جنگ تو ہم نے خود لڑنی ہے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے جو مینز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں، جو اسلحہ ہے، جو ڈرونز ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، سائبر ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری جو ہیلپ ہے یہ بڑی کریشل ہوتی ہے جنگ کے دوران۔ تو یہ ساری ہیلپ اس مادے کے تھرو پاکستان کو ملے گی۔ ترکی کا ایک 5th جنریشن وہ ایک اپنا جہاز بنا رہے ہیں، فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں، جس کو کان کا کہا جا رہا ہے، اور وہ شاید پاکستان اس فائٹر جیٹ کا جو منصوبہ ہے اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ اگلی جو دنیا آ رہی ہے، اگلی جو جنگیں ہوں گی وہ ایئر فورس ان میں بڑی ڈیسائزو ہوں گی، ایئر فورسز۔ تو پاکستان جو ایئر فورس ہے وہ ٹرکش ایئر فورس سے بہت کچھ جو ہے وہ اپنی جو مدد ہے وہ لے سکتی ہے اپنے آپ کو جدید کرنے میں، کیونکہ یہ ہے ڈیفنس ایگریمنٹ۔ تو ڈیفنس انڈسٹری کو پاکستان میں بوسٹ ملے گا، پاکستان کی مزید جو فوجی پریزنس ہے ان دا گلف یہ بڑھے گی، اور پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جتنے بھی یہ معاملات آگے پیچھے ہیں، یہ سیکورٹی کے حوالے سے یہ ایک ہی نظر سے ان کو دیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو مادہ ہے یہ اکنامک جو پراسپیرٹی ہے پاکستان کے لیے اس کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی سدھریں گے۔